السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. ہم نے اپنے پچھلے شو میں اسرار خودی کنکلوڈ کی، جو ڈاکومنٹ اقبال کا جو ہے اور جس کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ جو 60-65 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے میں، اس میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا گیا. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے حکیم زید حامد صاحب کو کہ انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو اتنے اچھے طریقے سے پاکستانی قوم کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بلبلا اٹھے ہیں اور آئی تھنک دے کرائنگ آؤٹ کہ دس از دیر انڈرسٹینڈنگ دیر ڈیسٹنی. اور بہت سارے لوگ دے آر جوائننگ ان ریولیوشن ایوری ڈے اینڈ اٹ میکس می فیل ویری پاورفل دیٹ آئی کین ٹیک آن دا ورلڈ آف انجسٹس. اور جس کے لیے آج ہم اس شو کے اوپر بیٹھے ہوئے. ٹوڈے وٹ وی گونا ڈو از وی گونا ڈسکس دا سیکنڈ ڈاکومنٹ جو کہ obviously 1913 سے 16 کے درمیان میں لکھا گیا تھا. بٹوین 1915 and 18. 1915 سے 1918 کے درمیان میں یہ دونوں کتابیں لکھی گئی تھیں. دس بک از کالڈ رموز بے خودی. اور لیٹس جسٹ گو ٹو حکیم صاحب اینڈ لیٹس سی واٹ ہی ہیز ٹو سے. جی سر. دیکھو علی، اس سے پہلے کہ ہم رموز بے خودی پہ آئیں اور اس کی وزڈم پہ آئیں، تھوڑا سا ریمائنڈر اس بات کا کہ یہ دیکھیں کہ اقبال نے یہ دونوں کتابیں کس دور میں لکھی ہیں. 1915 سے 1918 کا پیریڈ، یہ پوری دنیا میں پہلی عالمی جنگ ہو رہی تھی. فرسٹ ورلڈ وار واز گوئنگ. بالکل. یہی وہ وقت تھا کہ جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں پورے عروج پر پہنچنے کے لیے اب جڑ پکڑ رہی تھیں. یعنی خلافت موومنٹ چل رہی تھی خلافت کو بچانے کے لیے، تحریک ہجرت تھی، ترک موالات تھا، ہندو مسلم فسادات تھے. قائد اعظم اس وقت محمد علی جناح تھے، وہ ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے دائی تھے. جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس تھا وہ بلڈ ہو رہا تھا اس وقت، اور بہت اسکیٹرڈ بھی اور بہت اسکیٹرڈ تھا. لیڈرشپ نہیں تھی، آئیڈیالوجی نہیں تھی، آئیڈینٹی نہیں تھی، کوئی فلاسفر نہیں تھا، کوئی ویژن نہیں تھا. ہندو کانگریس پارٹی بڑی اسٹرانگ ہو چکی تھی، ڈومینیٹ کر چکی تھی. علامہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی جا رہی تھی، مسلمان بالکل بکھر رہے تھے. یعنی ایبسولوٹلی حالت اس وقت یہ ہو چکی تھی کہ اب تو ہندوستان تو چھوڑ پوری دنیا میں مسلمانوں کا مستقبل تاریک نظر آتا تھا. اس سارے ہنگامے سے اقبال نے اپنے آپ کو بالکل الگ کیا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو فوکس کر کے اپنی یہ دو کتابیں اسرار خودی اور رموز بے خودی. اسرار خودی کا مطلب ہے دی سیکرٹس آف دا ریوائول آف دا سیلف، ایک فرد کیسے تیار ہو. اور رموز بے خودی کا مطلب یہی ہے کہ دی سیکرٹس آف انٹاکسیکیشن، اگر لٹرل ٹرانسلیشن کی جائے، مستی کے راز کیا ہیں. خودی اور بے خودی ظاہراً تو اپوزٹ کانسیپٹس لگتے ہیں. ایک میں یہ ہے کہ انسان ہوش میں آئے اور ایک میں یہ ہے کہ انسان مست ہو جائے. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہی کانسیپٹ کی دو فارمز ہیں. کیونکہ تصورات یہ تھے کہ پہلے زمانے میں تصوف کے، مسٹیسزم کے یا اسلامک مسٹیکل آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کر کونے میں بیٹھ کے مست ہو جائے بالکل، اور دنیا سے تعلق توڑ لے. اور اس کو خود ہی کہا جاتا ہے. اور اس کو کہا جاتا تھا کہ انسان اپنی خودی کو مار رہا ہے، اپنے نفس کو، اپنے انڈیویجول کو، اپنی آئیڈینٹی کو ختم کرنا بہت بڑی معراج سمجھی جاتی تھی. وہ اس دور میں کہ جب مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری پاور تھی اور مسلمان دنیا میں ملوث ہوئے ہوئے تھے، ایسے دور میں دنیا سے نکال کر کونے میں بند کرنا تو اچھا کانسیپٹ لگتا تھا. لیکن ایسے کانسیپٹ میں کہ جب مسلمان دنیا میں ختم ہو چکے ہیں، کوئی پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری پاور نہ ہو، ایسے موقع پر آپ مسلمانوں سے کہیں کہ عمل چھوڑ کر کونے میں بیٹھ جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرو، تو یہ تصور تو خودکشی ہوتا، وڈ ہیو بین اے سوسائڈ. سو اقبال کیم اپ ود دس کانسیپٹ کہ جو ٹریڈیشنل تصور مسٹیسزم کا تھا، ایک ریوائو اسپرچل ڈیولپمنٹ کا ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، وہ آج ویلڈ نہیں ہوگا. آج تم کو نکل کر خانقاہوں سے ادا کرنی ہوگی رسم شبیری. یو ول ہیو ٹو کم آؤٹ آن ٹو دا بیٹل فیلڈ، آن ٹو دا مین اسٹیج، کریٹ یور اون تھیٹر آف آپریشن. لیکن اپنے آپ کو جو تم ریوائو کرتے ہو، خود ہی تم اپنے انورڈلی اپنے آپ کو انٹاکسیکیٹ رکھو. تم نے مستی کی جو بات ہے، جنون کی جو بات ہے، جو اپنے نشے کی بات ہے، اس کو انورڈ رکھو. لیکن آؤٹ ورڈلی یو ہیو ٹو بی پرفیکٹلی بیلنسڈ. آؤٹ ورڈلی یو شوڈ بی اے مین جو دنیا میں اس طرح آپریٹ کرے کہ جیسے ظاہراً کوئی سیکولر آدمی آپریٹ کرتا ہے. اس کی اسٹریٹجی، اس کی ٹیکٹکس، اس کی پلاننگ، اس کی ایجوکیشن، اس کا ویژن، اس کی ساری ڈاکٹرن باقاعدہ پریگمیٹک ہو، بیس کرے ان ڈاکٹرنس کے اوپر کہ جس طرح تم دنیا میں تبدیلی لاتے ہو. لیکن تمہاری اصل فورسز اسپرچل ہوں گی جو انورڈلی انٹاکسیکیٹ ہونے کی وجہ سے تم ایک سپر نیچرل مسٹک، میٹا فزکس یا اسپرچل ڈائمینشن سے جو تم کنیکٹڈ ہوگے، وہ تمہاری ڈیسٹنی کریٹ کرے گی آن گراؤنڈ.
بیسکلی یو سو فلفلڈ ود ان ایگزیکٹلی کہ آپ مست ہو جائیں گے اور اپنے فلفلمنٹ کے بعد آپ دنیا میں جب باہر آتے ہیں تو یو کم ایز اے سالڈ بینگ یعنی اتنا سالڈ اندر سے ہو کہ کوئی تمہیں خرید نہ سکے, کوئی تمہیں ڈرا نہ سکے, کوئی تمہیں بیچ نہ سکے, کوئی تمہیں کمپرومائز نہ کرا سکے, کوئی تمہیں خوف میں مبتلا نہ کر سکے, کوئی تمہیں مجبور نہ کر سکے. یعنی امیجن کریں نا کہ دنیا میں اس لیول کا لیڈرشپ اگر سامنے آ جائے, جس کی نگاہ بھی بلند ہو, سخن دل نواز ہو, جاں پرسوز ہو, جس کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں, جو نرم دم گفتگو ہو, گرم دم جستجو ہو, جو پاک دل و رزم ہو یا بزم ہو, پاک دل و پاک باز ہو. یعنی واٹ ایٹریبیوٹس, اتنا پیوریفائڈ آدمی کہ جس کے کردار کو دشمن گواہی دے کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ کیریکٹر اندر سے بلڈ ہوتا ہے نا, یہ ظاہری پالیسی اور پلاننگ سے تو یہ کیریکٹر بلڈ نہیں ہوتا. تو پہلا اقبال کا سارا فوکس اسی بات پہ تھی کہ تم اپنی خودی کو ڈسکور کرو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو, اپنی عزت کو, اپنی غیرت کو. ایک دفعہ تم اس کیریکٹر کو شو کرتے ہو تو دین یو فارم اے کمیونٹی اراؤنڈ یور سیلف کہ جو کلیکٹولی موبلائز ہوتی ہے اپنی ڈیسٹنی کریٹ کرنے کے لیے. اور اس کا نام, اس کتاب کا نام انہوں نے رموز بے خودی رکھا. یہاں بے خودی کی بات کی, وہاں خودی کی بات کی. بات ایک ہی کی ہے کہ سیلف ڈسکوری, سیلف ریوائول, آنر, ڈگنیٹی, کریٹ یور اون ڈیسٹنی, ٹیک چارج آف دا نیچر اراؤنڈ یور سیلف. تم کائنات کو کنٹرول کرو, ایلیمنٹس کو کنٹرول کرو, اپنی ذات کو کنٹرول کرو, اور ایون اگر دنیا تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتی ہے تو تم اس دنیا کو تبدیل کر کے نئی دنیا آباد کر دو. اس بات کا انتظار نہیں کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں. دس ڈاکٹرن, اس کا پریامبل, اس کا آغاز اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا. یعنی پہلے تو وہ اس سے پہلے کہ وہ ایک کلیکٹو ریوائول کی ڈاکٹرن, اس کی وزڈم, اس کی فلسافیکل اور ہسٹوریکل وزڈم سمجھانا شروع کریں انسانیت کو, پہلے وہ بذات خود ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو, ملت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک ملت, تمہارا جو مقام ہے, تمہاری جو ریالٹی ہے وہ اتنی فیسنیٹنگ ہے, اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ راز کیسے حاصل کیے. اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک since it's an absolute necessity, since we have a couple of very strong sponsors. Let's take a break. Welcome back to the revolution. جی سر. تو اس میں جو اقبال نے سٹارٹ لیا ہے وہ بڑا فیسنیٹنگ ہے. یعنی اقبال ایک طرف تو امت مسلمہ کو مخاطب کر کے براہ راست بات کر رہے ہیں پوری سویلائزیشن سے, پوری تہذیب سے. جب وہ ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں تو ہی ٹاکنگ آف 1400 years آف اے فیسنیٹنگ مسلم ہسٹری. تو اقبال کو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے مغرب کی تعریف کی, لوگوں نے مجھے بتایا کہ مغرب کی ویسٹرن ڈیموکریسی, ویسٹرن اکنامک, سوشل, پولیٹیکل آرڈرز آج کل بڑی دنیا میں بڑا ان کا عروج ہے, بڑا چرچا ہے. پچھلے 200 سال سے پوری دنیا میں ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم اپنا عروج حاصل کر رہا ہے. کہ میں بھی بڑا امپریس ہوا, بڑا متاثر ہوا, لیکن جب میں نے ملت اسلامیہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو میں اس کا عاشق ہو گیا. یعنی وہ اس طرح, دیٹس ہاؤ ہی میکس اسٹارٹ. پریامبل بڑا خوبصورت ہے. اور اس کے بعد دنیا مجھے قصے سناتی رہی کہ مغرب میں یہ کہا اور مغرب یہ کہتا ہے اور مشرق یہ کہتا ہے. میں تو تمہارے عشق میں ایسا گرفتار ہو چکا ہوں کہ اب اس دام سے نکلنا, اس پھندے سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اے ملت اسلامیہ, جو تمہاری اصلیت ہے, جو حقیقت ہے, میں نے دیکھ لیا. تمہاری فیسنیٹنگ بیوٹی کا میں عاشق ہو چکا ہوں, اور اب میں تمہارے ساتھ, میری تاریخ, میرا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ملت اسلامیہ اب تیرے ساتھ. اٹس اے فیسنیٹنگ, جس طرح وہ کسی اپنے بلوڈ سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہے. اقبال ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے اپنا بلوڈ کہتے ہیں, مگر اس کے ساتھ اپنے بڑے خوبصورت راز بھی کھولتے ہیں. یہ بتاتے ہیں اقبال اس میں کلیئرلی, واضح طور پر, کہ مجھے یہ سارے راز پتہ کس طرح چلے. اور جب اقبال یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے راز جاننے کے پروسیس انہوں نے کس طریقے سے گزرے, میں راتوں کو جاگا, میں رویا, میں نے اللہ کے حضور درخواست کی, میں نے اپنے پورے جگر کو خون کر دیا, میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, میں نے اپنے آپ کو جلا کے فنا کر دیا, اس طرح جیسے ایک شمع, ایک موم بتی اپنے آپ کو جلا کے اپنے ہی اندر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے. تب جا کے یہ راز مجھے ملنا شروع ہوئے. اقبال نے اپنا تعارف کرا دیا اس میں. یہ سب پریامبل ہے, یعنی اصل ڈاکٹرن تو آگے آئے گی, لیکن یہ سٹارٹ یہ بتا رہے, تو اس کو ہم اب لیتے ہیں. اٹس اے فیسنیٹنگ ڈاکٹرمنٹ, یعنی اٹ از ایکچولی سو ڈیپ, اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ آدمی پہ تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی تہذیب, اتنا بڑا تمدن, اتنی بڑی آئیڈیالوجی, آج تک میں اس سے محروم کیسے تھا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ آج تک میں نے رموز بے خودی پڑھی کیوں نہیں تھی.
دنیا کے فیسنیٹنگ ترین ڈاکومنٹس میں سے ہے یہ، فار اے نیشنل کلیکٹو ریوائول. کسی قوم کو بھی اگر زندہ کرنا ہے، خصوصاً ملت اسلامیہ کو اگر زندہ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو بینچ مارک ڈاکومنٹ ہے اسرار خودی کے بعد، دیٹ از رموز بے خودی. یہ انسپائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جن کو لکھنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی اور بڑے بڑے بزرگوں نے ایکچولی ویژن میں آ کے اقبال سے کہا تھا کہ اس کو لکھو. اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ سپر نیچرل فورسز نے مجھ سے یہ ڈاکومنٹ لکھوایا ہے فار اے پرپز، اور اس ڈاکومنٹ کو آئندہ آنے والے کئی سو سالوں میں بھی یہ ہر قوم جو اپنے آپ کو اگر ریوائو کرنا چاہتی ہے تو ان ڈاکومنٹس کو استعمال کرے گی. دیکھیے ان ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن اس زمانے میں مغرب میں ہوئی تھی، اسرار خودی کی اور رموز بے خودی کی، اور پوری یورپ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا کہ مشرق سے ایک آدمی اٹھا ہے جس نے کلیکٹو نیشنل ریوائول اور انڈیویجول ریوائول کے لیے ایسے ڈاکومنٹس لکھ ڈالے ہیں جو اس سے پہلے کئی سو سال اور اس کے بعد کئی سو سال میں کبھی نہیں لکھے جائیں گے. مغرب نے اقبال کی قدر کی. ٹرانسلیشن اردو میں نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے انگریزی میں ہو چکی تھی، اور پوری دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کے یہ پاگلوں کی طرح لوگ اس کو خرید رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے ممالک جو تھے اقبال ڈے بھی منایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یعنی ہم لوگ آج یقین نہیں کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اقبال ڈے منائے جاتے تھے. اقبال یورپ میں جب ٹریول کرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ اور اس زمانے کے حکمران اور وزراء اور دانشور اور پی ایچ ڈی اور نوبل پرائز ونرز اقبال سے ملنے کی درخواستیں کیا کرتے تھے. لائن لگی ہوتی تھی کہ اقبال 1 منٹ کے لیے ہمارے پاس آ جائے. میسولینی جو اٹلی کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، اس نے اقبال کو اٹلی انوائٹ کیا اور باقاعدہ اقبال سے مشورہ مانگا کہ ہم اپنے اٹلی کو ریبلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فلسافیکل ڈاکٹرن آپ کی ہوگی، آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نے اپنی اتنی بڑی قوم کو کیسے بنانا ہے. اقبال شروع میں، اور انہوں نے بڑی فیسنیٹنگ اس کو مشورے بھی دیے. اقبال کے گیم پلان دیکھیے کہ اقبال یورپ کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، تو اقبال نے مشورہ دیا میسولینی کو کہ تم نیشنلزم میں اتنے تقسیم ہو چکے ہو کہ کوئی فرینچ آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا، کوئی انگریز آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا، کوئی جرمن آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو قومیتوں میں توڑ لیا. دنیا کی ایک قوم ہے جو قومیت کے اس کانسیپٹ پہ یقین نہیں رکھتی، وہ مسلمان. ٹھیک، تو تم ایسے کرو کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان لا کے اٹلی میں آباد کر لو، اور اس کے نتیجے میں تم کو فریش بلڈ ملے گا، نیو تھاٹ پروسیس آئے گا، نئی ویلیو سسٹمز آئیں گی، کیونکہ تمہارے مغرب نے اپنی ویلیوز گم کر دی ہیں. تو تم کو دوبارہ ویلیوز چاہیے، فیملی لائف چاہیے. اٹلی واز آلسو ویٹیکن بھی تو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا، روم کے اندر. روم کے اندر وہ بھی بیٹھے. تو دیٹ واز آلموسٹ امپاسبل فار، مگر اقبال ورکڈ آن میسولینی. جب موقع ملا تو انہوں نے اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا ضرور ڈالا. اینڈ میسولینی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ نیچرلی. اس کے فیشسٹ آبجیکٹو تھے. اس کے شروع میں اقبال نے میسولینی کی بڑی تعریف بھی کی بیکاز میسولینی واز سافٹ ان دا بگننگ. آہستہ آہستہ بگڑا وہ. مگر مقصد کہنے کا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ دنیا کے اس وقت کے جو طاقتور ترین حکمران اور بادشاہ تھے وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے کہ اقبال کے ساتھ چند منٹ گزار سکیں، اقبال سے مشورے لے سکیں. ایک کال لیں گے، آپ یہیں پہ پلیز روک کے رکھیے گا. کال لیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ دس از وحید اجلال حیدر جی. جی. If I may say so, first of all, I've been deprived of such a good discussion for such a long time. And hats off to you people. And secondly, if I may say, and if I may suggest, you people are such influential people. کیا ہم اس بک کو ہمارے کورس کا حصہ نہیں بنا سکتے؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آئی تھنک کہ بالکل یہ بننی چاہیے ایز اے کورس کا حصہ. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جو دوست نے ہماری بات کی ابھی کہ بدنصیب ہوگی مسلمان ملت اور انسانیت اور خصوصاً پاکستانی قوم اگر یہ اقبال کی دونوں ڈاکٹرنز اسرار خودی اور رموز بے خودی پہلی کلاس سے لے کر ہمارے پی ایچ ڈی تک ہمارے نیشنل کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہ بن جائے، ایکڈیمک کانسٹیٹیوشن کا، ہمارے کریکولم کا، ہمارے میڈیا میں ان کتابوں کو تو اس طرح پروموٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ ہمارا قومی ترانہ ہے، نیشنل اینتھم ہے. How would you think that would be possible? دیکھیے پہلی بات تو انڈیویجول اور سیلف ریوائول. جب ہم ایک معاشرے میں ایک چیز کو اتنا اسٹرانگلی پروموٹ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مجبور ہو کے حکومت کے لوگوں کو بھی اس کو اپنے کریکولم میں، اپنے کورسز میں ڈالنا پڑتا ہے. ایک خوف طاری کر دیا کہ فارسی کی کتابیں لگا ہاتھ مت لگاؤ. ایسے مجبور لوگوں کو ہم دیتے کیوں ہیں، ایوانوں میں گھسنے کیوں دیتے ہیں؟ بس یہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو مجبور نہ ہوں. اور بات وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ اس لیے دیکھیے آپ کو غیرت، عزت، ڈگنیٹی اور آنر کا کمپیرزن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ذلت، رسوائی، جہالت کو ساتھ دیکھیں. جی ہوا یہ ہے کہ جہالت اور رسوائی تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس جو پچھلے 60 سال سے نظر آ رہی ہے.
مگر ہمیں ڈگنیفائڈ اور آنریبل لیڈرشپ ابھی تک نظر نہیں آئی. ابھی تک لوگ اس ڈسبلیف میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا مرد مومن کو ایگزسٹ بھی کرتا ہے. یعنی جو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کو اور ہم کو بہت سے لوگوں نے تھریٹ اس بات پہ کیا ہے کہ جی یو پیپل ہیو ٹو بی فیکس. کیوں؟ بیکاز آپ ابھی تک زندہ ہیں. اس لیے کہ ابھی تک آپ کو بین کیوں نہیں کیا, اور اوپر سے آپ کے پاس اسپانسرز بھی ہیں, اور اس لیے کہ آپ کو لوگوں نے اس سسٹم نے ابھی تک آپ کو ایلیمنیٹ کیوں نہیں کر دیا. تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوں گے. وہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس پورے نظام کو چلانے والے یہ کفر زائنس CIA یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. اٹس ناٹ ہیپننگ لائک دس. اس نظام کو اللہ چلا رہا ہے. صحیح. اللہ کا اپنا نظام ہے. فرعونوں کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح پوری کائنات اسی طرح چلتی ہے. We are product of I at least think I'm a product of that system. علامہ اقبال, ایوری بڈی, ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پروسیس کو آپ دیکھیے تو اسی کفر کے معاشرے میں حضور پیدا ہو کے بڑے ہوئے ہیں نا. اور آپ جیسا کہ بتا رہے تھے کہ وہ بتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہ بتوں کے ہوتے بھی طواف جاری ہوتے تھے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے, اقبال کو ایلیمنیٹ کرنا کون سی مشکل بات تھی. صحیح بات ہے. نہ کوئی سیکورٹی, نہ کوئی کچھ, نہ کوئی سیاسی نہ لیڈر, پیسہ تھا, نہ پیسہ, نہ باڈی گارڈ. وہ بےچارے دھوتی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے, دھوتی بنیان پہن کے. اس بابے کو مارنا کون سا مشکل کام تھا. اللہ جب کام کرانا چاہتا ہے تو اللہ کی فورسز آپریٹ کرتے ہیں, اور ہر فورس CIA نہیں ہوتی کہ جناب دنیا CIA چلا رہی ہے. اللہ کی اپنی فورسز بھی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں بھی آتی. اینڈ دس از واٹ دا ڈائمینشن وچ از انٹیگرل پارٹ آف مسلم بلیف. اللہ بچانے والا ہے, اللہ مارنے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ عزت دینے والا ہے. یہی سب سے بڑا بلیف ہے نا مسلمانوں کا. ونس یو گیٹ اوور دیٹ, ڈر ختم ہو جائے آپ کے اندر سے, بھوک کا, عزت کا. انسان کو خوف اسی بات کا ہے بالکل کہ جی میرا رزق مار لیں گے, میری عزت بےزتی کر دیں گے, مجھے جان سے مار دیں گے. With that, we're going to take a break. Once we come back, we're going to discuss this further. Welcome back to Iqbal Pakistan. جی سر, آپ کھانسنے سے پہلے کچھ بڑی انٹینس باتیں کر رہے ہیں. سر باتیں تو واقعی اتنی انٹینس ہیں کہ یہاں کھانسی تو چھوٹی بات ہے, یہ تو تن بدن میں آگ لگا دیتی. صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا فیل کر رہا ہوں. They set you on fire. They actually burn you. This is how اقبال also felt. اقبال جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں اس فقیر کی طرح, اس شمع کی طرح جلا ہوں جس کی ساری آگ, جس کا شعلہ, جس کی تپش اس کے اپنے وجود کو جلا دیتی. I burnt myself like this. اور اس عشق و جنون اور دیوانگی کے بغیر کہ جب انسان کو سوائے اللہ کی ذات کے, ماں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ آ رہا ہو کائنات میں, کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. You need to burn yourself. ہوش, عقل, فہم, سمجھ, اس کے ساتھ دنیا کی ایڈمنسٹریشن تو گزارا کی جا سکتی ہے, لیکن انسان کو اس کی عروج پر, اس کی فلائٹ پر, اس کی معراج پر لے جانے کے لیے اس کی خودی کی, اس کے انفس کی, اس کے قلب کی گرمی, حدت چاہیے, عید چاہیے. بالکل. اور ایک چھوٹی سی چڑیا جو کہ ایک پودے سے ایک دوسرے پودے تک اور ایک شاخ سے دوسری شاخ اچھلتی کودتی رہتی ہے, اس چڑیا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہزاروں فٹ اوپر اڑنے والے شاہین کی پرواز کا اندازہ بھی کر سکے کہ وہ کیا زندگی گزارتا ہے, کہ وہ شاہین کیا زندگی گزارتا ہے, اس کو کیا ٹربولنس فیل ہوتی ہے, اس کو کیا ہیڈ ونڈ ملتی ہے, اس کو کیا ویو ملتا ہے دنیا کا, وہاں سے وہ جو ڈائیو کرتا ہے شکار کے لیے اس میں کیا ایڈرلن رش ہوتا ہے, اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو کیا جنون اور دیوانگی نظر آتی ہے اس پرواز پہ اکیلے اڑنے میں. وہ چھوٹی چڑیا تو نہیں فیل کر سکتی. تو انسانوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اقبال کا شاہین ہے ہی وہ وجود. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہین ہے شہ لولاک ہے, تم رسول اللہ کے شاہین ہو. اقبال تو مومن کو کہتے ہی شاہین ہے, کیونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ تمہاری پرواز اتنی بلند ہوتی ہے, تمہاری نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے, تمہاری جرت اتنی یونیک ہوتی ہے کہ اس ہائٹ پہ بھی یو لائک ٹو اسٹے سولو, یو لائک ٹو فلائی الون. تمہارا کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا, کوئی تمہارے مقابلے کا ہوتا نہیں. یہی کمپیرزن اقبال اس ملت اسلامیہ کو دیتے ہیں کہ جس طرح مرد مومن یونیک ہوتا ہے, یہ ملت بھی یونیک ہے. یعنی بڑا خوبصورت آغاز وہ جو پریامبل کرتے ہیں رموز بے خودی کا, کہ ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے تیرا حق خاتم اقوام کر, بر تو ہر آغاز را انجام کر. اللہ تعالیٰ نے, اے ملت, اللہ تعالیٰ نے تم کو خاتم الاقوام بنایا ہے کہ تمہارے بعد کوئی قوم اور نہیں آئی. جس طرح حضور خاتم الانبیاء ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے. اور جو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو اس کو خرافات اس کے ذہن میں یہ گھس جائیں کہ وہ نبی بن سکتا ہے, تو سوائے کفر کے اور فساد کے اور تباہی و بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ ملت, اس کے بعد کوئی اور قوم نہیں آئے گی. ہم خاتم الاقوام ہیں, ہماری قوم بھی خاتم الاقوام ہے, اور اس قوم پر اللہ نے ہر ابتدا کی انتہا کر دی ہے.
یعنی جو آدم علیہ السلام کے وقت سے جو انسان کو نئی نئی قومیں نئے نئے مذہب آنا شروع ہوئے تھے، اب انتہا ہو گئی ہے. اس کے بعد اب کوئی قوم نہیں آئے گی، کوئی رسول نبی نہیں آئیں گے. اے ملت تم آخری ہو زمانے میں، جس کو اقبال نے اردو کے کلام میں کہا تھا کہ تو زمانے میں اللہ کا آخری پیغام ہے. تم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو زمانے میں اترا. قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس ملت اسلامیہ کے بعد کوئی قوم نہیں ہے. تو اگر قیامت تک آنے کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی ہے لیڈرشپ کی، تو تمہیں دی ہے. ریئلائز یور امپورٹنس. یہ مت سمجھو کہ تمہارے بعد کوئی دوسری قوم آئے گی جو دنیا کو ریفارم کرے گی. تم نے کرنا ہے. ڈو یو ریئلائز واٹ اٹ مینس؟ اٹ مینس ساری رسپانسبلٹی اب تمہاری ہے. ادھر ادھر دیکھنا بند کر دو. اے ملت، تیرے نیک لوگ انبیاء کی مانند ہیں. انبیاء کی مانند ہیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اس امت کے نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا. وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس قوم کے نبی ہے، تو فرمایا جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں، فقراء ہیں، علماء ہیں، کہ جن کا انجام نبیوں کے ساتھ ہے. بیکاز رسپانسبلٹی نبیوں والی ہے، ڈیوٹی نبیوں والی ہے کہ جو جس طرح نبی پہلے آ کے قوموں کو بیدار کرتے تھے، اب یہ حضور کے امتی یہ کام کریں گے. کوئی نبی مزید نہیں آ سکتا. تو یہ ذمہ داری اس امت کی ہے. اے ملت، تیرے نیک لوگ انبیاء کے مانند ہیں، اور تیرے لوگ جو ہیں چاک جگروں کو جوڑنے والے ہیں. یعنی جب قومیں پھٹ جاتی ہیں، قومیں بکھر جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لسان میں، زبان میں، قومیت میں، سیاسی مذہبی گروہوں میں قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں، تو تم ان کو جمع کرتے ہو، ان کو جوڑتے ہو، ایک ملت بناتے ہو. یو ٹرن دم انٹو اے نیشن، یو ٹرن دم انٹو اے کمیونٹی آف ہیومینٹی. تم انسانیت کو جوڑنے والے لوگوں میں سے ہو. تو اپنی رسپانسبلٹی سمجھو. انڈرسٹینڈ دا ڈیوٹی، انڈرسٹینڈ دا رول دیٹ ہیز بین گیون ٹو یو. اور اے ملت، تم نے اہل کلیسا پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اے ملت، آج تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم سب کچھ یورپ کی طرف دیکھتے ہو. تم پوپ سے کہتے ہو ہمیں لیڈ کرے. تم ویٹیکن کی طرف دیکھ رہے ہو. تم ان سے اپنی مورالٹی، اپنی ویلیوز، اپنا اکنامک، سوشل، پولیٹیکل، جوڈیشل سسٹم لینا چاہتے ہو. اے ملت، تم کعبے سے بہت دور چلے گئے ہو. دیکھو، ہر قوم کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے، ہر قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے. اگر اس خانہ کعبہ کا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا صرف وہ کالے رنگ کے ایک پتھر، ایک عمارت تو نہیں ہے کہ جس کی طرف مسلمان صرف سجدہ کرتے ہیں. It's a representation of It is representation of an ideology. It is a representation کہ کائنات میں تم کدھر بھی ہوگے تمہاری سینٹر آف گریوٹی اللہ کے رسول کی طرف ہونی چاہیے. تم نہ یورپ کی طرف دیکھ سکتے ہو، نہ چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہو، نہ رشیا کی طرف دیکھ سکتے ہو. نہ تمہیں اپنے اندر ہندو بنانے کی ضرورت ہے، نہ تم دہلی سے تمہیں کوئی ہدایت ملے گی. اس پوری ملت کو، چاہے تم سینٹرل ایشیا سے لے کر ویسٹ افریقہ تک پھیلے ہوئے ہو، تم یورپ سے لے کر یمن تک پھیلے ہو، انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے ہو، آسٹریلیا تک ہو، تمہارے لیے فوکس سینٹر آف گریوٹی خانہ کعبہ ہے. تم جب خانہ کعبہ سے دور چلے جاؤ گے پھر ہر قسم کی آئیڈیالوجی تمہارے دماغ میں گھسنے لگے گی، اور ہر وہ آئیڈیالوجی خانہ کعبہ بن جائے گی، اور ہر وہ آئیڈیالوجی کو تم خدا بنا لو، جو کہ شرک ہے. جو کہ شرک ہے. بیسکلی تو تم کیا کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ واٹ ہیو یو ڈن؟ تم خانہ کعبہ سے بہت دور جا کے گر گئے ہو. تمہاری سینٹر آف گریوٹی، کہیں تم بلوچ، سندھی، پٹھان، بلوچی، کہیں پہ تم تورانی، ایرانی، مصری، عربی، اجمی، تم ان میں تقسیم ہو گئے ہو. یو ہیو ڈیوائڈیڈ یور سیلف. تمہاری ساری یہ نیشنلزم کی آئیڈیالوجی تو تم نے یورپ اور مغرب سے لی ہے. تمہارا لیول یہ ہے کہ آسمان تمہارے ایک گلی میں، آسمان کا مقام یہ ہے کہ تمہاری گلی میں ایک مٹی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. یور اسکوپ از سو وائڈ. جب حضور رحمت اللہ عالمین ہے، حضور پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو اے ملت، تو بھی پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر دور کے لیے رحمت ہے. تمہاری کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. ڈو ناٹ ریسٹرکٹ یور رہنمائی. ہم نے پوری انسانیت کی ہر دور کے لیے رہنمائی کرنی ہے. تو تم کیا رسپانسبلٹی کر رہے ہو؟ اور حقیقت میں اگر تم دیکھو تو جو تمہاری خوبصورتی ہے، جو تمہاری بیوٹی ہے، پوری انسانیت تم سے پیار کرنے والی ہے، پوری انسانیت تم سے محبت کرتی ہے. تمہارے ویژن سے، تمہاری آئیڈیالوجی سے تم نے خود اس کو ترک کر دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر اگر ریوائول پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر عشق کو پیدا کرو. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عہد کو دوبارہ زندہ کرو. یعنی بڑا خوبصورت تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خویش. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے جو عہد کیا تھا، یعنی اس ملت کی بات ہو رہی ہے، اب انڈیویجول کی بات نہیں ہے، ملت کی بات ہے. پوری ملت اسلامیہ، تم لوگ جب کعبے سے دور چلے گئے تو اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا. وہ جو عشق تمہارا حضور کے ساتھ تھا، وہ جو اس پوری ملت کی سینٹر آف گریوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی،
این میری شمیل جو اقبالیات پہ بہت اسپیشلسٹ ہیں، جرمن ماشاءاللہ وہ خاتون، ان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، انہوں نے ایک فیسنیٹنگ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے اینڈ محمد از ہز میسنجر. اٹس اے بیوٹیفل بک، جس میں انہوں نے 1400 سال میں مسلمان ملت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو جو خوبصورت باتیں اور کام کیے ہیں اس کو انہوں نے کمپائل کیا ہے ہر تہذیب میں، ہر دور میں. اٹس اے فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ. کس طرح موراکو کے لوگ حضور کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، نعتیں کیسے لکھی جاتی ہیں، عید میلاد النبی کا خوشیاں کس طرح منائی جاتی ہیں، حضور سے تعلق کیا ہوتا ہے، بچوں کے نام حضور پہ رکھے جاتے ہیں، مسلمانوں کے کلچر میں، مسلمانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت کا کتنا دخل ہے. جانتے یا نہ جانتے ہوئے مسلمان جب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں سیدھے تو حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. جب اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں مسلمان، ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا یہ، کہ ہماری تہذیب کا یہ حصہ بن گیا کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا یہ سنت ہے، یہ کام کیا یہ سنت نہیں ہے، اس کام کو اس طرح نہ کرو، یہ کام سنت کا طریقہ یہ ہے. یعنی ویدر وی نو اٹ اور وی ڈونٹ نو اٹ، ہماری زندگی کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے. حدیث کو اتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں اس میں سنت کا کتنا ایلیمنٹ داخل بالکل ہے. کتنے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو حضور کی سنت کے مطابق ہے، ان کو پتا ہو یا نہ پتا چلے، بٹ دا ڈوئنگ اٹ ایگزیکٹلی بیکاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ اٹ اینڈ ٹاٹ یو ٹو ڈو اٹ. سینٹر آف گریوٹی ہماری رسول اللہ کی ذات ہے. تو وہ فیسنیٹنگ کتاب ہم ریکمینڈ کریں گے کہ پڑھیں لوگ. اینڈ محمد از ہز میسنجر بائی این میری شمیل. اسی کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں، حضور سے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی. اینڈ وی گونا کنٹینیو رائٹ آفٹر دس بریک. Welcome back. We're going to continue with this document called Ramooz Be Khudi. حکیم صاحب، آپ کو ایسے ہم نے زبردستی ڈاکٹر بنا دی ہے، شاید لوگ آپ کو باقی ڈاکٹر سمجھنے شروع. وہ جو بیچارے سچ مچ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں ڈاکٹر کہلائیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر آپ مجھے ڈاکٹر کہیں. حکیم القوم. I am just a humble person, a student trying to learn and share the risk that Allah has blessed us with. کوئی ہم کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم تو خود اسٹوڈنٹ ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور یہ باتیں کرنے سے ہم لوگ کے اپنے دماغوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں. بہت واضح ہے، سچی بات ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں اقبال کی ٹرانسلیشن تو کوئی، جس طرح واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ اقبال کے شعروں کی تشریح کرنے کے لیے بھی قلندر ہونا پڑتا ہے، کیونکہ چھوٹے لیول کی بات تو کی نہیں بابے نے کبھی. بابا جس لیول پہ تھا اس لیول پر جا کر بات ہی کی جا سکتی ہے. تو سمجھے انسان، ہم تو ایک اسٹوڈنٹ سے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کم از کم اس سمندر سے کچھ قطرے نکال لیں. بالکل. مگر وہ قطرے ہی ہمیں انٹاکسیکیٹ کرنے کے لیے کافی ہے، بہت زیادہ. تو اقبال جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس ملت کو کہ دیکھو اپنا تعلق دوبارہ، جہاں پہ یہ ان نوئنگلی ہم حضور کی سنت پر اتنا عمل کر رہے ہیں، اب نوئنگلی کرو. حضور کو تم رسول اور نبی تو مانتے ہو، ان کو اپنا مرشد اور گائیڈ بھی تسلیم کرو. یعنی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ تمہارا حضور کے ساتھ اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ تمہارے جنرل وہ ہوں نور الدین زنگی کی طرح کے جو حضور سے کمانڈز لے کے کیمپینز بلڈ کر رہے ہوں. تمہارے نور الدین زنگی کو تو خواب میں بھی حضور تشریف لائے کہ تمہارے شاعر اس طرح کے ہوں جس طرح امام بصیری کی طرح کے جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور ان کو خواب میں حضور تشریف لائے اور اپنی چادر عطا کی، اور جب امام بصیری صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ چادر ان کے جسم پر تھی. اور قصیدہ بردہ شریف جو پوری ملت اسلامیہ میں سب سے مشہور نعت ہے حضور کی شان کی، اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بردے کا مطلب ہے چادر. ٹھیک ہے. تو وہ امام بصیری کے اوپر وہ چادر پڑی ہوئی تھی. تو امام اب یہ دیکھیں خواب میں ان کو یہ چادر تو ملی اور سچ مچ فزیکلی ان کے اوپر تھی. تو جب گھر سے نکلتے ہیں اس نعت کو لکھنے کے بعد تو ایک اللہ کا فقیر ان کو راستے میں روک کر کہتا ہے کہ جو خواب میں حضور نے تمہیں تحفہ دیا چادر کا اور جو تم نے شعر کہے ہیں وہ ذرا مجھے دے دو. امیجن کیجئے کہ یعنی وہ قصیدہ مجھے سناؤ. تو یہ حیران ہو گئے کہ وہ تو خواب میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے حضور کے ساتھ، تمہیں کیسے پتا چلا. تو یہ ایک مسٹیکل دنیا ہے، یہ ایک رازوں کی دنیا ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کا تعلق انسین سے ہے لیکن یہ ریئل ہے، فزیکل. اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. نور الدین زنگی جب ایسا جنرل ہو سکتا ہے اور امام بصیری ایسے شاعر ہو سکتے ہیں تو آج کے دور میں اس امت کا تعلق اپنے رسول سے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا. دس از ایگزیکٹلی واٹ اقبال ایمفسائز. اور وہ آگے اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت کے جو پراسرار پہلو ہیں. اب تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اقبال کی مسٹیکل ڈائمینشن پہ، مسٹیریس ڈائمینشن پہ، کہ یار یہ بابا تھا کچھ اور، نظر کچھ آتا تھا اندر. اس کی ایک ان کے ملازموں نے، ان کے بیٹے نے، جسٹس جاوید اقبال نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات لکھے ہیں. زندہ رود جو کتاب ہے کہ انسان کے دماغ لٹرلی فیوز اڑ جاتے ہیں کہ اقبال یوز ٹو کمیونیکیٹ وتھ پیپل جو ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں بھی ہیں لیکن
ان کے ساتھ ان کا ایک فیض اور نیاز اور راز نیاز باتوں کا سلسلہ گفتگو راز مولانا رومی کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ چلتا تھا ایک سلسلہ. وہ ایک ریلیشن شپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کو تھا. تو اقبال کہتے ہیں آگے اس ملت کو مخاطب کر کے کہ میں یورپ کی صحبت سے اداس ہو گیا ہوں, دل گرفتہ ہو گیا ہوں. میں نے یورپ دیکھ لیا, کس طرح اسٹڈی کر لیا اور اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. ناؤ آئی ایم ڈپریسڈ. لیکن جب میں نے تیرا چہرہ دیکھا ہے اے ملت اسلامیہ, جب میں نے تمہیں دیکھا ہے تو میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں. یعنی تا نقاب روئے تو بالا گرفت, جب تک کہ تمہارے چہرے کا نقاب نہیں اٹھا تھا میں یورپ سے بڑا متاثر تھا. لیکن اب تو میں یورپ کو نگاہ بھی نہیں ڈالتا. یورپ کی تمام تہذیب, تمدن, آئیڈیالوجی, کلچر, ان کی آئیڈینٹی, ان کا سوشل سٹیٹس, ان کا ایوری تھنگ دیٹ فرام یورپ اب مجھے پسند نہیں آتا ہے. مجھے لوگوں نے غیروں کی بڑی داستانیں سنائی, لوگوں نے مجھے بڑا سکھایا کہ یورپین آئیڈیالوجی یہ, ویسٹرن آئیڈیالوجی, امریکن آئیڈیالوجی, چائنیز سوچ اور سوشلزم, کیپٹلزم, ہندوؤں نے یہ کہا. لوگوں نے مجھے غیروں کی بڑی داستانیں سنائی. لیکن جب سے میں نے تمہارے چہرے پہ نگاہ ڈالی ہے اب میں دوسروں سے امپریس نہیں ہوتا. آئی ہیو سین یو. اے ملت, میں تیری تیغ ابرو کا شہید ہوں. میں ایسا شہید ہوں جس کو تم نے شہید کر دیا ہے. میں تیرے حسن سے مارا گیا ہوں میں. اور اب تیغ تو تلوار, تیغ تلوار, تیغ ابرو کا مطلب وہ ایک مزاج میں استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے یور بیوٹی ہیز کلڈ می, تمہاری خوبصورتی نے مار دیا مجھے, تمہارے حسن نے مار دیا مجھے, اور مجھے سکون تمہارے پاس ملا ہے. میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں, ہر تہذیب میں نے دیکھی, ہر سویلائزیشن کو اسٹڈی کیا, لیکن مجھے سکون اب تمہارے پاس ملا ہے. لہٰذا اب میں لوٹ کے تمہارے پاس آ رہا ہوں, کمنگ بیک ٹو یو, اور تم سے اب میں سیکھنا چاہتا ہوں, تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل کیا ہے, ماضی کیا تھا. اور وہ اس لیے کہ اے ملت, میں تم سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ تم میرے دوست کی محبوب ہو. یعنی میرے دوست کی محبوب ہو, یعنی دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حضور تم سے پیار کرتے ہیں, حضور تم پر اپنے, آخر میں بھی حضور نے امتی امتی اپنی امت کے بارے میں فکر کی ہے. جب میرے دوست کی تم محبوب ہو, مجھے حضور سے عشق ہے, حضور تم سے پیار کرتے ہیں, تو میں تم سے پیار کرتا ہوں. یعنی میرا ریلیشن شپ تم سے اپنے دوست کے حوالے سے ہے. اور اس طرح ہو تم میرے پہلو میں جیسا دل ہوتا ہے. یعنی اگر اے ملت تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو ایسا جیسے کہ میرا دل نکال کے لے گیا, کسی نے میرے دل کو ختم کر دیا, تو پھر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. آئی ول ناٹ لیو ود آؤٹ یو. آئی لو یو فار دا سیک آف رسول اللہ اینڈ آئی کی ناٹ لیو ود آؤٹ یو. اتنی مسٹیکل اور پوئٹک ڈائمینشن ہے, اتنی خوبصورت انداز میں یہ پریامبل ہے. یعنی ملت اسلامیہ کا مخاطب کر کے اس کا مقام بتا رہے ہیں کہ تمہارا رول مقام کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ملت, میں نے اپنا سینہ چیر کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے. میں نے اپنے سینے کو چیر کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے اور تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھو تو صحیح میرے دل میں کیا ہے, جو دکھ ہے, جو درد ہے تیرے واسطے, پیار اور محبت ہے, میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں خدا کے واسطے میرے دل پہ نگاہ ڈالو, دیکھو میں کیوں کر رہا ہوں. جو محبت اور پیار میرے دل میں چھپا ہوا ہے, میری نیت پہ شک نہیں کرو. اس بات پہ شک نہ کرو کہ میرے عمل میں کوئی کمی ہے. اس بات پہ شک نہ کرو کہ تمہیں نظر آتا ہے شاید کہ میری ذات میں کوئی غلطیاں, کوتاہیاں, خرابیاں ہوں گی. خدا کے واسطے میرے دل پہ نگاہ ڈالو. میرے ظاہر کو دیکھ کر, میرے کلام سے, میری بات سے, میرے دل جگر, خون جگر جو میرا ہے اس کو اگنور مت کرو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اے ملت, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو. اپنے چہرے کو, جب تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو گے تو اپنے عشق میں گرفتار ہو جاؤ گے. تمہیں پتا تو لگے تم کتنی خوبصورت ہو, ہاؤ بیوٹیفل یو آر. وچ از آلسو ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ کہ آپ دیکھیں پاکستان ہو یا مسلمان کہیں بھی ہو, مسلمان کے اوپر کوئی بھی مصیبت کسی بھی حصے میں دنیا کے ہو تو مسلمان اس کو فیل کرتے ہیں. اپنی امت کے لیے ایک بہت زیادہ, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کسی اور ریلیجن کے اندر اتنا زیادہ ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر ہے. آئی مین ناٹ ان ایول وے ایز دا زائنسٹ وڈ ڈو اٹ, بٹ مسلمانوں کا ایک بڑا اسپرچل بانڈ ہے آپس میں, چاہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. یعنی جب آپ ویر ایور دے آر حج پہ جاتے ہو, جو اتنا بڑا برادرہڈ کی مثال نظر آتی ہے, کالا گورا, مشرق مغرب, عربی اجمی, سارے فرق ختم, سارے سفید احرام میں ایک اللہ کو جھک رہے ہیں. اور جتنی چیریٹی اور جتنا سیکریفائس اور جتنا صدقہ آپ کو حج میں نظر آتا ہے, زندگیوں میں آپ کبھی اس کو جانتے نہیں ہو, کبھی ملے نہیں ہوتے, اور سب کچھ لوگ لٹا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, خرچ کر رہے ہوتے ہیں, سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں صرف اجر کے لیے. کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے, کوئی ہاتھ دھلا رہا ہے, کوئی وضو کرا رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, آپس میں ایک بردرہڈ پرپز ہوتی ہے. تو یہ امیزنگ کانسیپٹ کہتے ہیں ملت, تو اپنے چہرے پہ نگاہ تو ڈال, تجھے اپنے چہرے سے اپنے آپ سے عشق نہ ہو جائے تو کہنا. یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ویری انٹینس. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا ریولیوشن. As we are progressing in our revolution, let's just conclude this show tonight
کیونکہ آج ہم نے رموز بے خودی اسٹارٹ کی ہے. اٹس اے ویری پاورفل ڈاکومنٹ. اٹس اے ویری پاورفل ڈاکومنٹ علی. یعنی ایکچولی دس ڈاکومنٹ گیوز اس گوز بمپس, آئی ٹیل یو دیٹ. یعنی ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے وجود میں کھڑے ہوتے ہیں. اینڈ آئی فیل دیٹ کرنٹ گوئنگ تھرو می. And I somehow feel connected with my own nation, امت مسلمہ امت کے ساتھ, all over. یہ ملت کا تصور, یہ امت کا تصور جو اقبال دے رہے ہیں, یہ نیشنلزم میں پابند نہیں ہے. اور جس طرح وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اے ملت تو اپنے آپ کو بھول گئی ہے, اپنے چہرے کو دیکھ تو صحیح آئینے میں, تجھے پتہ لگے تو کتنی خوبصورت ہے. اور پھر اقبال اب اپنی طرف آتے ہیں کہ میں یہ سب کیا کرنے جا رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ کرنے کیا لگا ہوں. کہتے ہیں کہ میں تمہیں پرانی داستانیں ایک دفعہ پھر سناؤں گا تاکہ تمہارے سینے کے زخم دوبارہ سے ہرے کر دوں, زخم دوبارہ تمہیں لگ جائیں. یعنی ابھی جو تم ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی ہو, جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں, میں تمہیں چاہتا ہوں تمہیں چوٹ لگے. جو ادائے ناز سے پھٹ گیا اس چاک دل کو رفو نہ کر, کہ نصیب ہو تجھ کو دید حق اسی چاک دل کی دراڑ سے. یعنی جو دل ٹوٹے, کہ نصیب ہو تجھے نصیب ہو تجھے دید حق اسی چاک دل کی دراڑ سے. یعنی وہ جو تمہارا دل ٹوٹے گا, جو دل کے اندر تمہارے ایک کریک آئے گا, اس کریک سے تم کو اللہ نظر آئے گا, دیدار حق ہوگا, تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار, اس کا نور نظر آنا شروع ہو جائے گا. دل ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے, دل توڑنا ضروری ہوتا ہے. جو انسان بہت سکون سے ہو, اس کو کوئی دکھ نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, وہ مست ہوتا ہے, بلکہ غافل ہو جاتا ہے. جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے, اپنا کوئی قریبی پیارا انتقال کرتا ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی بیماری لگ جاتی ہے, پھر لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے موجوں میں اضطراب نہیں ہے. تم ٹھنڈ میں ہو, اللہ کرے تمہیں کسی طوفان سے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. اضطراب چاہیے نا, بے چینی چاہیے. بہت اقبال نے یہ جو کہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, یہ دعا ہے اقبال کی. نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم جو دنیا میں غافل ہو گئے ہو نا, اللہ کرے تمہیں کوئی چوٹ لگے ٹھیک سے, تاکہ اس چوٹ کے نتیجے میں تم ایک طوفان میں برپا اور کہو کہ یا اللہ. یہ جو آج کل ہمارے ساتھ پاکستان میں ہو رہی ہے, ہمیں چوٹیں لگ رہی ہیں, اور اسی کے نتیجے میں شاید یہ ساری قوم, وہ جو انہوں نے دوسری جگہ پہ کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں. اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر عثمانی ترک مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ گئی تو کون سا غم ہے؟ اس قیامت کے نتیجے میں ہی قوم زندہ ہوگی اور اٹھے گی. شہیدوں کا خون جب تک نہ جائے اس وقت تک قوموں کی آبیاری نہیں ہوتی, قومیں نہیں اٹھتی. یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم جو اپنے آپ سے, میں تمہارے تازہ زخموں کو تازہ کروں گا, اور وہ قوم جو اپنے آپ سے ناواقف ہے, میں نے اب اللہ سے درخواست کی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے. دیکھیے یہاں بشارت شروع ہو گئی ہے, یہاں پہ گلیڈ ٹائڈنگز آ رہی ہیں اقبال کی طرف سے کہ وہ قوم جو اپنے آپ سے ناواقف ہے, اب میں نے اللہ سے درخواست کر دی ہے. اپنا رول دیکھیے, اپنا رول یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں. میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ اب اس قوم کو زندہ بھی کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی دی جائے گی. اب جو قوم عروج حاصل کرے گی, اب زوال نہیں ہے اس کو, اب اس نے عروج پہ ہی جانا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے آدھی رات کے وقت اٹھ کے خاموشی, جب دنیا میں خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی, میں اس وقت روتا تھا. دنیا سوتی تھی, میں روتا تھا. میں نے اللہ کے آگے گریہ ازاری کی, میں رویا, میں نے ہنگامہ برپا کر دیا, کائنات ہلا دی میں نے اللہ کے آگے رو رو کے. جب وہ بات کہتے ہیں نا اسرار خودی میں کہ جب دنیا اللہ کے بندے کے ساتھ موافقت نہیں کرتی تو آسمان سے جنگ کرتا ہے, تو یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب دنیا کو میں نے دیکھا کس طرح کیا کہ میرے قابو میں نہیں ہے, میں نے آسمان سے جنگ کی, میں نے اللہ سے جنگ کی, میں نے ہنگامے برپا کر دیے. یہاں سیکرٹس بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ راز کس طرح حاصل کیے. وہ اقبال جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, نعوذ باللہ وہ شراب پیتے تھے, یا نعوذ باللہ وہ بری عورتوں کے پیچھے جاتے تھے, یا نعوذ باللہ وہ شریعت پہ نہیں تھے, اقبال نے ساروں کا جواب یہاں پہ دے دیا کہ تم ظاہر ہو, جاہل ہو, تم میرے ظاہر کو دیکھنے کے بعد عجیب فضول خرافات اور جھوٹ تہمت مجھ پہ باندھتے ہو. میری زندگی گزری ہے راتوں کی تاریکی میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری خاطر رونے میں, اللہ سے درخواست کرنے میں کہ یا اللہ اس قوم کو زندگی عطا کر دے کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کے بعد زندہ ہو. یہ اقبال اتنا خوبصورت اپنا تعارف اس میں پریامبل میں بے خودی کا, اور اس کی تفصیل پہ ہم آگے جائیں گے. دیر یو ریئلائز کہ جو شخص قوم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو کتنا جلانا پڑتا ہے, اس کو اپنے آپ کو کتنا برن کرنا پڑتا ہے. جب تک کہ سیلف سیکریفائس کر کے اپنے آپ کو ختم نہ کر دے وہ قوم کو زندہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ بذات خود ایک رول ماڈل ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز کے لیے. آج سبق ہے اس میں, جو اس قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے کردار کے ساتھ تم قوموں کو زندہ نہیں کر سکو گے. اس کردار کو فالو کرو جو اقبال نے کیا تھا, دا ریوائولسٹ, مجدد جو ہوتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ آپ یہ آج کا شو آپ نے دیکھا ہے, اور ہمارا جو رموز بے خودی کا پہلا ایپیسوڈ تھا, اس کے اوپر ہم اور فردر بات کریں گے. اور بیسکلی قوم کو جگانا چاہتے ہیں, اور لیکن یہ نہیں چاہتے قوم سے کہ وہ بم دھماکے کرے,
یہاں سڑکوں پہ نکل کر پتھراؤ، جلاؤ، گھیراؤ، اور اس قوم وہ نہیں، اس قوم کو ہم نہیں بنانا چاہتے. ہم اس قوم کو بنانا چاہتے ہیں جو کہ اقبال نے انویژن کیا تھا، سینس آف پرپز اور یونٹی آف پرپز کے ساتھ. اینڈ انشاءاللہ دس ریولیوشن ول کنٹینیو اینڈ دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ.